711 جب طارق بن زیاد نے اپنی فوج کے ہمراہ اسپین کو فتح کر لیا اور ہسپانیہ پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ اسپین پر قدرت بہت مہربان ہوئی اور یوں مسلم اسپین پوری دنیا کی تہذیبوں پر بازی لے گیا۔ 750 جب عبد الرحمن جو کہ بنو امیہ کا لخت جگر تھا، اس نے اسپین کا رخ کیا اور کچھ عرصے کے بعد اسپین کا امیر یا خلیفہ بن گیا۔ اپنے دور میں اس نے ہسپانیہ کو اس قدر ترقی دی کہ یہ ہسپانیہ کے بجائے الاندلس کہلانے لگا۔ بالخصوص قرطبہ، جو علم و ہنر، تہذیب و تمدن، معاشرت، معاشیات، تجارت، صنعت اور زراعت کی وجہ سے پوری دنیا میں لال ہیرے کی طرح تھا۔ اس کے بعد عبد الرحمن کے جانشینوں نے اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرطبہ کو اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا اور دنیا بھر سے مختلف مذاہب کے لوگ یہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے آتے۔ اس طرح اندلس اپنی عظمت کو پہنچ گیا۔ لیکن ہر عظمت کو ایک زوال ہے۔ تقریباً 300 سال کے بعد الاندلس کا سنہری دور اپنے زوال کو پہنچا۔ وہ شمع جو کئی صدیوں روشن رہی، آخر بجھنے کو آ گئی۔ الاندلس کی یہ عظیم سلطنت زوال کا شکار ہو گئی اور مختلف حصوں میں ٹوٹ گئی۔ ہر شہر کا ایک الگ حکمران ہوتا اور حکمرانوں کے آپس کے اختلافات فسادات میں بدل گئے۔ ساتھ ہی عیسائی فوج یا صلیبی حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمینوں پر قبضہ کرنے لگے۔ ان کے غدار ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور وہ مختلف ریاستوں کے تصادم کا باعث بن رہے تھے۔ الاندلس میں مسلمانوں کے زوال کی مختلف وجوہات تھیں، جن میں سر فہرست حکمرانوں کا کرپٹ ہونا تھا، یعنی وہ ناانصاف، جھوٹے اور دھوکے باز تھے۔ انہیں مذہب سے کوئی سروکار باقی نہ تھا، جس کے نتیجے میں اقلیتوں سے مظالم بڑھنے لگے۔ ہسپانیہ کے یہودیوں اور عیسائیوں سے بہت برا سلوک کیا جانے لگا۔ ان کے حقوق پامال کیے جانے لگے اور انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ مذہب کی آزادی بھی ان سے چھین لی گئی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں اور ان کے پڑوسی عیسائیوں کے درمیان عدم اعتماد پیدا ہو گیا اور عیسائی بغاوت پر اتر آئے۔ جب الاندلس کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں افراتفری پھیل گئی اور سیاسی بحران پیدا ہوا، تو عیسائی ریاستوں کے لیے یہ بہت آسان ہوا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ اس طرح صلیبی طاقتیں زور پکڑتی گئیں اور ان کا نعرہ تھا کہ تقسیم کرو اور فتح کرو، یعنی مسلمانوں کے اتحاد کو توڑ کر ان کو ایک ایک کر کے شکست دے دو۔ اس کے بعد ہسپانیہ میں صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں شمالی اسپین کے کیتھولک عیسائی جنوبی اسپین اور جزیرہ نما آئیبیریا پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور یہ علاقے فتح کر لیے۔ چونکہ مسلمان تقسیم ہو چکے تھے، اس لیے وہ الاندلس کے ایک ایک شہر کو فتح کرتے گئے۔ اب ان کے لیے اسپین کو واپس پا لینا زیادہ مشکل نہ تھا، کیونکہ صلیبی اب پہلے سے زیادہ منظم اور طاقتور تھے۔ 1085 میں مسلمانوں کا پہلا بڑا شہر ٹولیڈو ان سے چھین لیا گیا۔ یہ وہی شہر ہے جسے طارق بن زیاد نے اسپین میں داخل ہو کر سب سے پہلے فتح کیا تھا۔ اب اس شہر کا تمام نظام صلیبی طاقتوں کے پاس چلا گیا۔ چونکہ یہ شہر الاندلس کے مرکز میں تھا، اس لیے اب صلیبیوں کے لیے الاندلس فتح کرنا زیادہ مشکل نہ رہا۔ صلیبی جارحانہ انداز میں لڑتے رہے اور ریاست غرناطہ کے علاوہ پورے کا پورا اسپین فتح کر لیا۔ یہی سلسلہ 1492 تک چلتا رہا، جب اس شہر کے سلطان محمد بن علی یا محمد سوم، جو کہ بو عبدل کے نام سے مشہور تھے، انہوں نے عیسائی طاقتوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں۔ الاندلس کے آخری لمحات بہت ہی روح افزا ہیں۔ بو عبدل اپنے محل سے باہر نکلا اور سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ نیچے اترتے ہوئے اسے عظیم شہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا، جس کو وہ آخری دفعہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے آخری الفاظ یہ تھے جو کہ اس نے عربی میں کہے تھے۔ اس نے بادشاہ کو ان الفاظ میں مخاطب کیا: خدا آپ سے بہت محبت کرتا ہے جناب، یہ اس شہر کی چابیاں ہیں، اب میں اور جو لوگ اس میں رہتے ہیں آپ کے ہوئے۔ یوں الاندلس کا 800 سالہ سنہری دور اختتام پذیر ہوا اور یہ علم و حکمت اور تہذیب و تمدن کا روشن چراغ زمانے کی آندھی کا مقابلہ نہ کر سکا اور 1492 میں بجھ گیا۔ اس کے بعد اسپین میں عیسائی حکومت قائم ہو گئی
اور طارق بن زیاد کا دیا ہوا یہ تحفہ مسلمانوں سے چھین لیا گیا۔ باقی رہ جانے والے مسلمانوں سے نہایت بدروا سلوک کیا جانے لگا اور ان پر بہت ظلم ڈھائے جاتے۔ اسپین میں مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا۔ تمام عرب مسلمانوں کو جبری طور پر ملک بدر کر دیا گیا اور عربی زبان پر پابندی لگا دی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ عربی کی تمام کتابیں جلا دی گئیں۔ اسلامی لباس پر پابندی تھی اور اسلامی طور طریقے مکمل طور پر منع تھے۔ جب کوئی بغاوت کرتا تو بڑے پیمانے پر قتل عام کیا جاتا۔ بعد میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ان کو زبردستی عیسائیت میں داخل کیا جاتا اور جو کوئی انکار کرتا اسے نہایت دردناک موت دی جاتی، جیسے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر جسم پھاڑ دیا جاتا یا گردن سے تیر اس میں پیوست کر دیا جاتا۔ اس طرح مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا اور یوں اسپین جو کہ 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت میں رہا، آخر کار اپنے اختتام کو پہنچا اور عیسائی طاقتوں نے اسے واپس فتح کر لیا۔ ہسپانیہ تو خون مسلماں کا امی ہے، ماند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں، روشن تھی ستاروں کی طرح جن کی سنانے، خیمے تھے کبھی جن کے تیرے کوہ و کمر میں، پھر تیرے حسینوں کو ضرورت ہے خنا کی، باقی ہے ابھی رنگ میرے خون جگر میں، کیوں کر خس و خاشاک سے ڈر جائے مسلماں، مانا وہ تب و تاب نہیں اس کے شرر میں، غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھوں نے لیکن، تسکین مسافر نہ سفر میں نہ خضر میں۔